500 रुपये 1000 रुपये के लिए क्या कोई अपनी कौम बेच देगा? कोई अपनी कौम बेच देगा? मेरे अजीजों, तुम हरगिज ये मत समझना कि तुम्हारी खबरें देने से तुम उनके सामने अजीज बन जाओगे। वो ऐसे कुत्ते हैं कि एक शिकार के बाद दूसरा शिकार तुम ही होगे, तुम्हारा ही नंबर हो। और मैं जो बात अर्ज कर रहा था, हदीस, वो अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। एक सहाबी हजरत अबू लुबाबा, यहूदियों के मुतालिक हुजूर ने रात में मीटिंग की थी कि इनके साथ क्या करना है। सारे सहाबा का इत्तेफाक हो गया था। यहूदी चूंकि धोखा दिए थे मदीने वालों को, मीटिंग में बात पास हो गई कि क्या करना है, लेकिन हुजूर ने रात में यह कहा था कि कोई भी इस बात की खबर बाहर नहीं पहुंचाएगा, यह रसूलुल्लाह का राज है। लेकिन हजरत अबू लुबाबा साहबी ये बाहर जा रहे थे, यहूदियों ने उन्हें पकड़ लिया। पुरानी दोस्ती थी, बचपन की दोस्ती थी। कहा, अबू लुबाबा, सुना है रसूलुल्लाह ने कुछ मीटिंग की है हमारे बारे में, क्या मशवरा हुआ है? कहा, नहीं बताऊंगा, हरगिज नहीं बताऊंगा, अल्लाह के रसूल का राज है। तो उन पर प्रेशर डालने लगे, पुरानी दोस्ती का वास्ता देते हुए, बचपन की दोस्ती है, कुछ तो बताओ, अच्छा इशारा तो बताओ। मेरे अजीजों, आज तो जानबूझ करके पूरा अपना प्रोफेशनल और अपना कारोबार बनाए हुए लोग हैं। वो तो हजरत अबू लुबाबा गलती से उनके हाथों लग गए, तो उन्होंने इशारे से सिर्फ यूं कहा था कि तुम्हारा हो जाएगा काम होने में। और यहूदी रातों रात पूरा मदीना खाली करके भाग गए। दूसरे दिन हुजूर को खबर हुई, हुजूर ने बुलाया, पूछा कि किसने खबर की हमारे रात की बात को? तो हजरत अबू लुबाबा कहते हैं, खड़ा हो गया, क्योंकि पता है ना भी बताता तो मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर बात की खबर है। हजरत अबू लुबाबा खड़े हो गए, कहा, या रसूल अल्लाह, ये जुर्म मेरा है, लेकिन मैंने जानबूझ कर के आपका राज इफ्शा नहीं किया और ना ही मुसलमानों की कोई बात जानबूझकर यहूदियों को बताया। मैं तो रास्ते पे जा रहा था और अचानक उनके हत्थे चढ़ गया। उन्होंने मुझे बचपन की दोस्ती याद दिलाई और बहुत ज्यादा दबाव डाला। मैंने इशारा किया था बस। जानते हो इस बात पर मेरे आका ने क्या फरमाया? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, सारे मदीने के सहाबा से कहा, आज के बाद से अबू लुबाबा से कोई मुसलमान न सलाम करेगा न मुसाफा करेगा। हुजूर पाक ने फरमाया, मुकम्मल तौर पर अबू लुबाबा का बाइकाट करो, कोई सलाम भी नहीं करेगा, मुसाफा भी नहीं करेगा। हजरत अबू लुबाबा के मुतालिक इतना सख्त हुक्म हुजूर ने फरमाया। और आज भी मदीने तैयबा मस्जिद नबवी जाओगे, वहां सुतूनों में, मस्जिद के अंदर जो सुतून है ना, उन सुतूनों में एक सुतून हजरत अबू लुबाबा के नाम से है। अबू लुबाबा ने क्या किया, अपनी बीवी को बुलाया और कहा, अब मैं जीने के काबिल नहीं हूं, मुझे इस कंबे से बांध देना जब तक मेरी तौबा कबूल ना हो। उनको रस्सी से उनकी बीवी बांध कर चली जाती। हद तो ये है, वो मदीने वाले कैसे थे, सहाबा तो देखते थे उनको, नमाजों के वक्त खोला जाता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, फिर रस्सी से बांध दिए जाते। खाने के वक्त हाथ खोलते, उनकी बीवी भी कुछ पूछो तो मुंह फेर लेती, कहती रसूलुल्लाह ने मना किया, तुमसे सलाम भी नहीं किया जा सकता, कलाम भी नहीं, जीने का हक है इसलिए खाना दिया जा रहा है। बीवी तक नहीं बात करती थी। हजरत अबू लुबाबा पर यह दिन एक दिन दो दिन का बाइकाट नहीं, तकरीबन 33 दिन तक चला। हुजूर नमाज पढ़ाते थे लेकिन उनसे मिलते नहीं थे। और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी तौबा का ऐलान फरमाता है, हुजूर पर वही आती है जिनसे ये गलती हो गई, ए रसूल, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया, माफ कर दिया। हुजूर अपने हाथों से रस्सी खोलते हैं। ये बात बीच में आई है तो इसलिए मुझे अर्ज करना है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है मुसलमानों की जासूसी करना, इनकी खबरें ले जा करके बड़े ओहदेदारों को बताना, टिप देना, उसमें हमारी इज्जत बढ़ेगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा तुम्हारा? चंद जराइम में पुलिस तुम्हें माफ कर देगी, इतना ही, कुछ नहीं है। इज्जत हासिल करो अल्लाह की बारगाह में। होना तो ये चाहिए कि अपनी कौम और अपनी जमात के मुतालिक पहले तो हालात ऐसे होते थे कि हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि दूसरों को हमारी जमात क्या, हमारे मोहल्ले में आने से पहले इजाजत लेनी पड़ती थी, इत्तेहाद होता, यूनिटी होती। आज हर कोई एक दूसरे के पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जासूसी वो करे, उसकी जासूसी ये करे, जासूसी में पूरी जिंदगी गुजर जा रही। क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में क्या कहोगे?
اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ فرماتا ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کرو. اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میں ان سب سے کہوں گا ظالموں، مردہ کھانے والوں، توبہ کر لو، ابھی دن باقی ہیں، ابھی دن باقی ہیں. تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو، دن بدلیں گے، وقت بدلے گا، پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے، تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا. توبہ کر لو. امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام، اس کے ساتھ یہی ہوا 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا. عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا. کہا ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے، لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے. بلایا اچانک گورنر ہاؤس پہ، کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ، ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا. کہا بیمار نہیں، تم تو فتنوں میں مبتلا ہو، امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے. مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو، روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں. تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا. کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے. وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا، اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں، میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا. ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے. اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں، جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ یہی ہوتا رہا ہے. ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے، حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں، میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی، کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج، اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا، ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آ گئے. کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا، سب کو باہر جمع کر لیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ہانی بن عروہ کے قتل کے بارے میں ہم ابن زیاد سے بدلہ نہ لیں گے. کوفہ والے نعرہ لگاتے ہوئے آ گئے. یہ وقت بھی ایسا تھا امام مسلم بن عقیل چاہتے تو پورے گورنر ہاؤس کو تباہ کر دیتے، لیکن جب 12,000 لوگ آئے تھے تو ابن زیاد نے کیا کیا، ہانی بن عروہ کو اس نے قتل نہیں کیا تھا، گھر وہیں گورنر ہاؤس میں قید کر کے رکھا تھا. بوڑھے صاحب ہی تھے، ان کو پکڑ کر کے چھت پر لایا گیا اور یہ زور زبردستی ان سے کہا گیا اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو واپس چلے جائیں، اپنے قبیلے والوں سے کہہ دو مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ ہانی بن عروہ تمہارا قتل ہو جائے گا، ٹکڑے ہو جائیں گے. ہانی بن عروہ چھت پر آئے اور اعلان کیا اے لوگوں میں زندہ ہوں، مجھے نہیں مارا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے فتنہ و فساد ہو رہا ہے، تم لوگ سب منتشر ہو جاؤ. تو ابن زیاد کی طرف سے ایک آدمی کھڑا ہوا کہ اے بنی مزعج کے لوگوں، تم سے ابن زیاد کی کوئی دشمنی نہیں ہے، ہانی بن عروہ کا وہ دوست ہے، تم سب مسلم بن عقیل سے دور ہو جاؤ. ہانی بن عروہ کو کوفہ میں ایک عزت دار عہدہ دیا جائے گا اور ان کو یہاں پر عزت و تکریم سے نوازا جائے گا. قبیلے کے سارے لوگ نکل گئے. یہی وہ تاریخ ہے جب امام مسلم بن عقیل رات کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے تھے. عشاء کی 12,000 لوگ تھے. رات بھر یہ قضیہ چلتا رہا اور سارے قبیلے بنی مزعج کے اور کوفہ والے چھوڑ چھوڑ کر کے جاتے رہے.
صبح کے وقت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے فجر میں صرف 3 لوگ باقی تھے، 3 لوگ باقی رہ گئے۔ تاریخ میں ایسا باپ کبھی سنا ہے اپنے 12,000 لوگ ایک بیت چھوڑ کر کے جائیں اور 3 لوگ باقی رہ جائیں؟ یہ رسول اللہ کے خاندان والوں کا بہت عظیم امتحان تھا۔ امام مسلم بن عقیل نے دیکھا کہ یہ سارے چھوڑ کر چلے گئے، لیکن ہوا کیا، سب کے جانے کے بعد حضرت امام مسلم بن عقیل اب تیسرا گھر ڈھونڈنے والے تھے کہ کسی کے گھر تو رکوں جا کر۔ پہلے مختار بن عبید کے گھر میں تھے، دوسرے ہانی بن عروہ کے گھر میں۔ اب حضرت امام مسلم بن عقیل جہاں سے گزرتے تھے کوفہ والے اپنا گھر بند کر دیتے تھے، کوفہ والے گھر بند کر دیتے، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے گا، یہ ابن زیاد ہمیں چھوڑے گا نہیں، ہمیں مار ڈالے گا۔ امام مسلم بن عقیل گھومتے رہے، پھرتے رہے، دن بھر کسی نے آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، کوئی دروازہ نہیں کھولا، بھوکے اور پیاسے کوفہ میں۔ یہ وہ کوفہ ہے جو 3 دن میں بدل گیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے آتے ہی پورے لوگوں کی طبیعت چینج ہو گئی۔ ایک عورت تھی طوعا نام کی، وہ اہل بیت سے محبت کرنے والی، امام مسلم بن عقیل کو دیکھتی ہے اور لے کر کے آ جاتی ہے، میرے گھر میں رک جائے، چاہے پورا زمانہ مخالف ہو جائے، میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گی، لیکن رسول اللہ کے گھر والوں کو اس طرح میں راستوں پر گھومتا پھرتا نہیں دیکھ سکتی، آپ آئیں میرے گھر۔ امام مسلم بن عقیل اس عورت کے گھر گئے، طوعا۔ یہ عورت بڑی جانثار تھی۔ اب ادھر ہوا یہ کہ ہانی بن عروہ کا قبیلہ تو چلا گیا، اب ہانی بن عروہ کو جو اس نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو عزت سے نوازا جائے گا، کچھ نہیں، ان کو دوسرے دن کھڑا کیا گورنر ہاؤس میں، کہا مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ ہانی بن عروہ نے کہا میں اپنا سارا گھر اور اپنی جان تیرے حوالے کر سکتا ہوں، مسلم بن عقیل کو تیرے حوالے نہیں کروں گا۔ اب ان کی دوستی بھی ختم ہو گئی۔ ہانی بن عروہ نے جب ایسی سختیاں کی تو عبید اللہ بن زیاد نے فوجیوں سے کہا کہ اس بوڑھے کو باہر لے جاؤ اور رسی سے باندھ کر کے راستوں پر کھینچو تاکہ کوفہ والے دیکھتے رہے۔ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد کے ظالم فوجی رسیوں سے باندھ کر کوفہ کی گلیوں میں کھینچتے رہے۔ صحابی رسول ہیں، بوڑھے صحابی تھے، 80 سال کی عمر تھی۔ جب گلیوں میں کھینچا جاتا تھا وہ کھڑے ہو کر پوچھتے تھے، چیختے تھے، کوئی ہے، کوئی مجھے لاٹھی تو دے دے، کوئی رسی تو دے دے، میں کسی سے حفاظت کر لوں۔ ان کا خود کا قبیلہ بھی قریب آنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ گھماتے پھراتے ان کو گورنر ہاؤس پر لایا گیا۔ جب انہوں نے سخت جملے کہے، اے عبید اللہ بن زیاد سن لے، میں گواہی دیتا ہوں تو کذاب ابن کذاب ہے، اور جس کی خلافت کا تو دعویٰ کرتا ہے یزید، وہ سب سے بڑا دجال ہے، کذاب ہے۔ اس بات پر عبید اللہ بن زیاد نے حکم دیا اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پٹک کر کے قتل کر دیا گیا، صحابی رسول کو شہید کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور طوعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس طوعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے گی، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ طوعا باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے؟ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔
मुस्लिम बिन अकील तेरे हवाले नहीं होंगे। अपने बेटे से वो लड़ गई। अब ये 12 लोग इमाम मुस्लिम बिन अकील को पकड़ने आए तो पहली मर्तबा इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलवार निकालनी पड़ी। कूफा में पहली मर्तबा जब तलवार निकाली तो यही 10-12 से आपका मुकाबला हुआ। और ये 10-12 क्या, ये हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर का शेर है। मुस्लिम बिन अकील की तलवार चमकती थी और सामने वो भागे फिरते थे कुत्तों की तरह, कोई पकड़ने को आता नहीं था। यहां तक कि एक शख्स करीब आया और इमाम मुस्लिम बिन अकील पर हमला करने लगा। आपका उसकी तलवार मुंह पर गिरी जिससे आपका होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील का होंठ कट गया। इमाम मुस्लिम बिन अकील, सख्त शिद्दत की धूप है उस दिन, तवा नामी खातून से कहते हैं, ए मुहिब्बे अहले बैत, जानिसाराने अहले बैत की खातून, मुझे थोड़ा पानी दे दे, मैं पानी पीऊंगा और इनका काम तमाम करूं। खातून पानी लाई, एक खटोरे में पानी लाई। इमाम मुस्लिम बिन अकील पानी के लिए जैसी खटोरी आगे करते हैं, खून पूरा उस पानी में गिरता। आपने पानी फेंक दिया कि खून का कतरा पानी में मिल जाए तो हराम है, पानी नहीं पिया जा सकता, खून पीना हराम है। दूसरी खटोरी लाई गई। आप जब लबहों के करीब लगाते उसमें भी खून टपकता था। आपने वो पानी भी छोड़ दिया। कहा साफ पानी पीना मुसलमान के लिए हलाल है, खून जिस पानी में मिल जाए वो हराम है, मैं हराम पानी आखिर वक्त नहीं पी सकता। तीसरी मर्तबा लाया गया, तीसरी मर्तबा भी वो खटोरी खून से लाल हो गई। आपने रख दिया और कहा शायद अब मेरी जिंदगी में दुनिया का पानी नहीं है। इमाम मुस्लिम बिन अकील लड़ने के लिए फिर बाहर आए तो इन जालिमों ने क्या कहा, मोहम्मद बिन आशास वगैरह ने कहा, मुस्लिम हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, अमान देते हैं। एक शख्स उसमें से कहा मैं अमान देता हूं, बस बात इतनी है कि तुम चलो उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने, तुम्हारे आमने सामने गुफ्तगू हो जाए, हम इतना ही कहते हैं। जैसे आज भी आते हैं ना पुलिस वाले, सिर्फ बात करना है, बात करने के लिए जाना है। इमाम मुस्लिम बिन अकील से कहा सिर्फ बात करने के लिए चलो। और उस वक्त अरबों में अमान देने का मतलब यह होता है कि फिर जंग नहीं होती, और उसके लिए जिसने अमान दिया वो तलवार उठा लेता। अरब में यह दस्तूर था। तो इमाम मुस्लिम बिन अकील ने अपनी तलवार छोड़ दी, कहा चलो ठीक है, तुमने अमान दे दी, मैं चलता हूं इब्ने जियाद के पास, गुफ्तगू करूंगा। जब जाने लगे और उस वक्त जैसे ही उनकी बग्गी में बिठाया गया, घोड़े पर बिठाया गया, तो जालिमों ने पीछे से उनके हाथ बांधना शुरू कर दिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील के हाथ बांधे। आपने पूछा जब तुमने अमान दे दिया और सिर्फ बात ही करना है तो फिर ये हाथ बांधना क्यों शुरू किया, ये पहली गद्दारी है तुम्हारी। कहा नहीं, इब्ने जियाद के पास चलो। जब वहां पहुंचे तो आपको उस अंदाज से नहीं ले जाया गया जैसे बुलाया गया था, खींच करके बेइज्जती के साथ लाया गया, उबैदुल्लाह बिन जियाद के सामने लाया गया। अब ये जो मुकालमा हुआ है, जो गुफ्तगू हुई है, इब्ने जियाद ने अब गुफ्तगू शुरू की और कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील, क्या तुम ये फितना परवरी कर रहे हो? यहाँ के लोग अमन अमान में थे, यहाँ के लोग हस्ब आदत बहुत अच्छे मिजाज के थे, और तुमने आकर फितना डाल दिया और हकीकी खलीफा के खिलाफ बगावत किया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा ना हम फितना करने के लिए आए और ना यहाँ के लोग अमन अमान में थे। हमको ये खबर दी गई कि यहाँ तेरे बाप की हुकूमत जुल्म के साथ कायम की गई है और इनके साथ कूफा वालों के साथ जुल्म होता था। हम इनको जमाने रसूल की खिलाफत या जमाने रसूल की हालत पर लाने के लिए अपना शहर छोड़कर आए हैं। तो इब्ने जियाद ने कहा ऐ मुस्लिम बिन अकील, तुमको इतनी फिक्र हो गई, तुम तो मदीने में शराब पीने वाले लोग। मुस्लिम बिन अकील ने मुस्कुरा कर कहा पूरा जमाना गवाह है, रसूलुल्लाह का घराना शराब तो दूर की बात, मेरी खटोरी में खून का कतरा गिरा था, मैंने वो फेंक दिया है। शराब की बात करता है, शराब तो तुझ जैसा आदमी पीता और तेरा अमीर पीता है यजीद, जो मुसलमानों की खून पर अपनी कुर्सी बिछाया हुआ है। ये बातें सख्त हो गई इमाम मुस्लिम बिन अकील की और इब्ने जियाद की। इब्ने जियाद ने कहा कि मुस्लिम, अभी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम यजीद की इमारत और उसकी खिलाफत को तस्लीम कर लो तो हमारे दरमियान बात बन जाएगी। इब्ने जियाद ने जैसे ही कहा, मुस्लिम बिन अकील ने कहा
تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے، جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے. اور ہماری زندگیاں کیا، ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی، لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے، اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں، آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں، اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں، پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا. لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے. ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے اے لوگوں، دنیا کا یہ دستور ہے، قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے. یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی؟ کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے اگر کوئی چیز جانتے چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے. بس اتنی خواہش ہے میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں، اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا، اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں میرا یہ پیغام پہنچا دو حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا مسلم بن عقیل تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر، اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا.